اچھا، تیسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ مختلف گروپوں کی تشکیل کی ہے۔ وہ اس طرح کہ مختلف قبیلوں کو اللہ کے رسول نے الگ الگ کر کے ان سے معاہدے کیے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل میں اپنی حیثیت دکھائی ہے کہ میری اس مدینے میں یا اس علاقے میں یہ حیثیت ہے، بحیثیت حکمران، بحیثیت والی مدینہ میرا حکم چلے گا، ٹھیک ہے، اس طرح اپنی حیثیت منوائی ہے۔ اور پھر یہودیوں سے بڑا خطرہ تھا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول کو بڑا تجربہ ہو چکا تھا یہودیوں کے بارے میں نا، کہ جیسے اللہ کے رسول مدینے میں پہنچے ہیں، ابھی مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی ہے، یہودیوں کا بڑا عالم آ گیا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تورات میں آپ کی بڑی نشانیاں پڑھی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ہے کہ یہودیوں کی کیا صورت حال ہے، ویسے پتہ تو تھا لیکن یہودیوں کے بڑے عالم تھے یہ عبداللہ ابن سلام، جس کو پوری تورات یاد تھی، بڑے عالم تھے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں بڑا حسد رکھتے ہیں، بڑا بغض رکھتے ہیں، آپ کے لیے مدینے کے اندر سب سے خطرناک یہودیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مجھے آنکھوں دیکھے تجربہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے آپ ایک کمرے میں چھپا دیں، میں چھپ جاتا ہوں اس کمرے میں، آپ دوسرے جو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان کو بلا لیجئے، یا آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ملنے آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو وہ آئیں گے، تو پھر آپ ان کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا بندہ ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے، اور پھر ان کے سامنے یہ بھی بات کرنا وہ میرا صحابی ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا ریئیکشن دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت کو چھپا دیا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ دوسرے آئے، حیی بن اخطب ہیں اور ابو یاسر ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں خیبر کے رہنے والے، بنو قریظہ کے، بنو قینقاع کے، اسی طرح بنو نذیر کے بڑے بڑے تاجر سردار آئے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے ایک وفد کی صورت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیسا ہوں، انہوں نے ویسے گول مول باتیں کی، کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بڑا ہی عالم ہے، بڑے عالم کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے درمیان میں اس کی بڑی بات مانی جاتی ہے، یعنی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیں اگر وہ میرے پر کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ میرا صحابی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور تورات میں تمہاری تورات کے اندر میری نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ تمہارا جو بڑا عالم ہے وہ اگر میرے پر مسلمان ہو جاتا ہے ہاتھ کلمہ پڑھ کر، پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کسی اور بندے کے بارے میں نشانیاں ہوں گی، آپ کے بارے میں نہیں ہیں۔ تو حضرت نے آواز دی ہے کہ نکل آئیں باہر نکلیں عبداللہ ابن سلام، اور ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھائے۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو گالیاں دینا شروع کر دی، تو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو اسی وقت معاہدے سے پہلے تجربہ ہو چکا تھا کہ ان لوگوں میں کتنا پانی ہے اور میری دشمنی میں کتنے بھرے ہوئے ہیں، اور کل یہ میرے لیے کتنا بڑا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کے رسول نے ضروری سمجھا کہ ان سب کو سامنے بٹھا کر ان کے ساتھ ایک دو ٹوک بات کرنی چاہیے، کل ایسا نہ ہو کہ مسائل پیدا ہوں، پھر فیصلہ کرنے میں ہم سب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے سب کو بلایا ہے اور کہا کہ یہ ہے پرچہ، اس کے اوپر سب دستخط کرو، اسی کے مطابق آپ نے وقت گزارنا ہے مدینے میں، اگر ہم سب امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان سب نے ان کے اوپر دستخط کر دیے، اور کیونکہ معاہدے کی جو شکیں تھیں وہ معقول تھیں، کسی کے اوپر ظلم کی بات تھی نہیں، امن کی باتیں تھیں، جو بھی باتیں تھیں وہ صحیح تھیں، اس کے اوپر انہوں نے سائن کر دی۔ پھر دو چار سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس نبی کی بڑی عزت ہو رہی ہے، پھر حسد کی وجہ سے انہوں نے وہ سارے معاہدے توڑے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو پھر کیسے سیدھا کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں معاہدے کے دفعات، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے یہودیو، تم اپنے دین کے اوپر عمل پیرا رہنا، میں آپ کے دین کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے مذہب پر قائم اور ہم اپنے مذہب پر قائم، نہ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، نہ ہم آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے، نہ ہم آپ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، نہ آپ ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر 2، اپنے اخراجات کی ذمہ داری، مسلمان اپنا کما کر کھائیں گے اور آپ اپنا کما کر کھانا، ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے رہیں گے۔ جنگ کی صورت میں سب کا اتحاد ہوگا، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، کل کلاں کوئی ہمارے پر حملہ کرتا ہے تو آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، اور آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اس طرح ہم اچھی طرح رہ سکتے ہیں۔ معاہدے کے غلط استعمال پر پابندی، یعنی ہم اس معاہدے کو گناہ کے طور پر نہیں چلائیں گے، یعنی کوئی غلط کام کرتا ہے اس میں ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، صحیح کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ حقدار اور مظلوم کی حمایت میں تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو مظلوم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے قبیلے کا ہو، اور ظلم کرنے والا ہمارے طرف سے کوئی بندہ ہو تو ہم ہمارے بندے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ کے بندے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، فساد اور ہنگامہ کی ممانعت و مخالفت. کوئی ایسا شریر بندہ آپ کے قبیلے میں، آپ کے درمیان میں کوئی شور مچاتا ہے، اور ہمارے درمیان میں کوئی ہمارا بندہ یا ہمارا بندہ آپ کے پاس یا آپ کا بندہ ہمارے پاس شور کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا شرارت والی، ایسے افواہیں پھیلانے والی جو ہوتی ہے طبیعت، یہ اگر کسی میں ہوگی تو ہم اس کی ٹھکائی مل کر کریں گے انشاءاللہ. اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع. ہاں آپ کا کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو فیصلے کے لیے بہرحال تمہیں اس مسجد نبوی میں آنا پڑے گا، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوگا، جو ہم کہیں گے اسی کے مطابق آپ نے اس فیصلے کے اوپر عمل کرنا ہے. مدینہ پر حملہ، ہاں ایک تو یہ کہ ہمارے پر حملہ ہو جائے یا آپ کے پر حملہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی باہر کی بڑی طاقت اور قوت مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، اس شہر کو تہس نہس کرنا چاہتی ہے، تو اس قوت کے خلاف ہم دونوں بھائی بن کر لڑیں گے. یہ تھی معاہدے کی صاف شفاف کیا کہتے ہیں شکیں، جس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کو عمل پیرا ہونے کے لیے کہا ہے اور سب نے دستخط کیے ہیں. پھر انہوں نے معاہدے توڑے ہیں، آگے جا کر انشاءاللہ اس معاہدے کی شکیں پھر یاد دلاؤں گا. یہودیوں کی جہاں جہاں پر سزا ہوگی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہودیوں نے یہ جو میثاق ہوا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی فلاں شک کی انہوں نے مخالفت کی ہے اور انہوں نے غداری کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی.